ایک زمانہ تھا کہ جہانگیر ترین عمران خان کے دوست خاص اور دست راست تھے۔ ان کی دولت عمران خان کے لیے نچھاور تھی، جبکہ وزیر اعظم نے ان کی دی ہوئی گاڑی 9 سال استعمال کی۔ 2018 انتخابات کے بعد جہانگیر ترین نے ایک ایک آزاد ممبر اسمبلی کو اپنے جہاز پر عمران خان سے بنی گالہ رہائش پر ملاقات کروانے کے لیے ان کے حلقوں سے ٹرانسپورٹ کیا۔ اس دوران جہانگیر ترین مریم نواز سے لے کر نواز شریف تک عمران خان کے ہر مخالف پر تابڑ توڑ حملے کرتے، لیکن پھر معاملات بگڑ گئے۔ کام شوگر تحقیقات پر آ کر اپنے نقطۂ ابال پر آ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سب اچھا تھا۔ جہانگیر ترین کی نااہلی کے وقت بھی بقول سلیم صافی کے انہوں نے صافی صاحب سے شکوہ کیا تھا۔ سلیم صافی نے اب سے چند روز قبل اپنے ایک کالم میں لکھا تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ جہانگیر ترین کو بتایا کہ عمران خان اپنے چند دوستوں کے سامنے یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی کو بیلنس کرنے کے لیے عدالتیں عمران خان اور ترین میں سے ایک کو نااہل کریں گی، لیکن عمران خان کے مطابق ان کو تو نااہل نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا جہانگیر ترین کو نااہل کر دیا جائے گا۔ سلیم صافی کے مطابق جہانگیر ترین نے اس وقت تو ان کی بات کو زیادہ بھاؤ نہیں دیا، لیکن جب ان کو نااہل کر دیا گیا تو انہوں نے بھی سلیم صافی کے سامنے تسلیم کیا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ بعد ازاں شوگر کمیشن کی رپورٹ کے بعد جب جہانگیر ترین نے ندیم ملک کو انٹرویو دیتے ہوئے یہی بات کہی تو یہ ثابت بھی ہو گیا کہ وہ خود بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کو بلی کا بکرا بنانے میں عمران خان کی مرضی شامل تھی۔ شوگر کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہانگیر ترین کو فارغ کرنے کا فیصلہ پہلے کیا گیا اور پھر اس مقصد کے لیے شوگر کمیشن بنا دیا گیا۔ جہانگیر ترین کے مطابق انہیں عمران خان سے نہیں بلکہ میڈیا رپورٹس کے ذریعے معلوم ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان انہیں فارغ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد تحریک انصاف کا یہ جادوگر خاموشی سے لندن جا بیٹھا۔ اس کی خاموشی اس کے زبان کھلنے کے ڈر سے زیادہ پر اثر ثابت ہو رہی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ جہانگیر ترین کیا سوچ رہے ہیں۔ کبھی کبھار ان سے بات کرنے والے اکا دکا صحافی ان کے ارادوں کے بارے میں مزید پراسراریت پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ درمیان میں یہ خبریں بھی آئیں کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں اور نواز شریف نے جہانگیر ترین سے ملاقات سے قبل چند شرائط رکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ملاقات سے قبل ایک پریس کانفرنس کریں جس میں ان سب کارستانیوں کا ذکر ہو جو موجودہ حکومت کو اقتدار دلانے کے لیے کی گئیں۔ حکومت کی جانب سے ان تمام خبروں کو دیوانے کی بڑھ قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا تھا، تاہم اب اس حوالے سے ایک اہم تصدیق سامنے آئی ہے جب نون لیگ کی اعلیٰ قیادت میں سے بھی کسی نے ان رابطوں کے بارے میں تصدیق کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی ڈگمگاتی حکومت کے حوالے سے بنی ناموافق فضا کی کثافت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ نون لیگ کے رہنما اور پنجاب سے پارٹی کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اس حکومت نے اپنے ساتھ اتنا کچھ کر لیا ہے کہ اپوزیشن کو ان کے خلاف تحریک چلانے کے لیے بہت مدد مل چکی ہے۔ انہوں نے جہانگیر خان ترین اور نواز شریف کے درمیان ہوئے رابطوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کے درمیان براہ راست تو ملاقات فی الحال نہیں ہوئی، لیکن کچھ شخصیات کے ذریعے ان دونوں کے درمیان نہ صرف رابطہ ہوا ہے بلکہ پیغام بھی بھیجے گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جو معنی خیز جملوں میں سیاسی بات کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جب پارٹی قیادت چاہے گی مریم نواز ایکٹیو ہو جائیں گی۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نواز شریف اس وقت ملک سے باہر اپنا علاج تو کروا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس حکومت کا علاج بھی کر رہے ہیں۔ عام طور پر لندن میں حکومتوں کے علاج تب ہی ہوا کرتے ہیں جب انہیں اکھاڑ پھینکنا مقصود ہو۔ نواز شریف حکومت کے دوران 2014 کے دھرنے کے وقت بھی لندن پلان کے بارے میں چرچا ہوا تھا، جس کے چند کردار بھی سامنے آئے تھے، جن میں اینکرز، مذہبی سیاستدان اور موجودہ حکمران جماعت کے مرکزی قائدین شامل تھے۔ یاد رہے کہ میڈیا حلقوں میں عمران خان حکومت کے فیل ہونے کے بعد اس کی رخصتی کی اہمیت پر بہت زور دیا جا رہا ہے، جبکہ مسلسل اس کے جانے کی پیشگوئیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نواز ترین رابطے بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔